اب وقت ہوا ہے ہمارے شبے کا ازالہ. حضرت کچھ سوال ایسا آیا ہے کہ جیسے لے پالک بچے ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ بچوں کو لے کے پال لیتے ہیں اور پھر ظاہری بات ہے اپنے بیٹے یا بیٹی کی طرح پالتے ہیں، ماں باپ بن کے دکھاتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور ان کو پروان چڑھاتے ہیں. تو ایک ایسا قصہ ہے کہ کوئی ایک بچہ ہے جس کو ایسے ہی کسی ماں باپ نے بڑا کیا، تعلیم دلوائی یہیں امریکہ میں، اور بہت اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک رہا ان کا. تو جب بچے کو بڑے ہونے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ میرے اصلی ماں باپ نہیں ہیں، کیونکہ شاید یہاں چھپایا نہیں جاتا اس بات کو، تو اس بچے نے اپنے باپ کو باپ ماننے سے انکار کر دیا. اصلی باپ کو نہیں، مطلب جس نے پالا ہوا ہے، اصلی باپ کا تو پتہ نہیں ہے. تو جو جس نے پالا ہے وہ بچپن میں تو باپ ہی تھا وہ اس کا، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا جب اسے معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ آپ میرے والد نہیں ہیں، اور اس نے ان کا کہنا ماننا ختم کر دیا، یعنی وہ جو عزت جو تھی وہ کچھ کم کر دی. تو دو سوال ہیں کہ ایسی صورت میں ان ماں باپ کو جنہوں نے اس بچے کو پالا ہے ان کا کیا فرض ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا وہ بچہ ان کی جائیداد کا حقدار ہو سکتا ہے یا نہیں. تو اصل یہ سوال ہے، فرمائیے. اچھا سوال ہے. جی. اور ظاہر ہے کہ یہ لے پالک بچے ہوتے ہیں، اڈاپشن کا سلسلہ دنیا میں ہر جگہ چلتا ہے. بالکل. اور دین اسلام نے بھی اس کو روا رکھا ہے. جی ہاں. اس میں متبنہ کہا جاتا ہے. جی ہاں. یعنی بیٹا بنایا جاتا ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ بنایا تھا حضرت اسامہ ابن زید کو. اچھا. ہاں، اسامہ ابن زید، حضرت زید کو حضرت زید کو آپ نے متبنہ بنایا. اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے. اچھا. آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا جی. تو حضرت زید کو تو ان کا نام نبی کی برکت سے قرآن میں آ گیا. کیونکہ اس کے بعد ایک بڑے قصہ ہوا جس کی تفصیلات الگ ہیں. تو یہ تو متبنہ بنانا دین اسلام میں ہے، بالکل بنا سکتے ہیں. اور وہ جو ماں باپ ہیں یعنی جو پالنے والے ہیں وہ ماں باپ کی حیثیت سے اس کی پرورش کرتے ہیں، اور بچے پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو ماں باپ والی عزت دیں. درست. ماں باپ والی عزت دیں. ہاں، البتہ یہ کہ جو اصل باپ ہے اس کی نسبت کو ہائڈ نہ کریں، چھپائیں نہیں. درست. آگے ایز اے فادر اگر کہیں نام لکھنا پڑے تو ایز اے فادر جو وہ اصل باپ کے نام لکھنا چاہیے. ہاں، گارڈین کے طور پہ اس لے پالک جو شخص ہے اس کا نام لکھا جا سکتا ہے. تو باقی یہ جو قصہ ہوا کہ جس کے اندر اس کو بعد میں پتہ چلا اور جب باپ ماننے سے انکار کر دیا، کوئی بات نہیں. باپ نہیں ہے تو باپ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل عزت بھی نہیں ہے. دنیا میں ہر ایک تو باپ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، قابل عزت بہت سے لوگ ہیں. لہٰذا اس لڑکے کو چاہیے تھا کہ جنہوں نے ان کو پالا پوسا پڑھایا آج یہ مقام پر پہنچایا، اور ایک چھوٹی سی بات پہ کہ آپ میرے اصلی ماں باپ نہیں ہیں لہذا وہ منہ بنا لیا اس نے اور ان کی اس طرح عزت نہیں کرتا. تو یہ اس کی مسٹیک ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو اس کے محسن ہیں اور اتنے بڑے محسن ہیں کہ انہوں نے وہ کام کیا جو ماں باپ کو کرنا چاہیے تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ جو کام ماں باپ والا ہے وہ تو ایک خاص فطری جذبے کے تحت کیا جاتا ہے. ہر ایک وہ اس کو ریپلیسمنٹ کر بھی نہیں سکتا، لیکن اگر کسی نے کر کے دکھایا اس کا مطلب بہت بڑی قربانی دی ہے اس نے. لہٰذا اس بچے کو چاہیے ان کی عزت کرے. اور باقی جہاں میراث کا تعلق ہے تو یہ میراث کے اندر وارث نہیں ہوتا. اچھا. ہاں، وہ خونی رشتے ہوتے ہیں، اس حساب سے جو وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو میراث کے میں وارث نہیں ہوگا. البتہ یہ اگر وہ وصیت کر جائیں گے کہ بھی ہمارے یہ جو متبنہ لے پال ہے کہ اس کو اتنا جائیداد میں سے دے دیا جائے، اتنا دے دیا جائے، یا زندگی کے اندر ہی اس کے نام کر دیں تو اس طریقے سے اس کو مل جائے گا. یا یہ کہ ان کے جو اصل وارث ہیں ان وارثوں کی تقسیم کے بعد جو بچے گا وہ اس کو دے دیا جائے. تو اس طریقے سے وہ تقسیم ہو سکتا ہے، لیکن شرعی طور پہ یہ متبنہ جو ہوتا ہے وہ وارث نہیں ہوتا، قانونی حق نہیں ہے. قانونی حق نہیں ہوتا. اور یہ وجہ ہے کہ اگر کسی بچے کو لے پالک لیا جائے تو یہ لکھا ہے کہ اگر لڑکا لیا جائے تو پھر فرمایا کہ وہ جو بیوی ہے عورت ہے اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کا دودھ اس کو پلا دیا جائے. اچھا. ہاں، اگر اس کی بہن کا دودھ پلا دیں گے تو اس کی بہن کا یہ رضائی بیٹا بن جائے گا، تو اس کا رضائی بھانجا بن جائے گا. تو اگر یہ بالغ ہوگا تو اس کے پردے کے مسائل ختم ہو جائیں گے. اچھا. پردے کا مسئلہ نہیں ہوگا، ورنہ بالغ ہوگا پردے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اگر لڑکی ہے تو جو شوہر ہے اس شوہر کے خاندان میں کسی عورت کا دودھ پلا دیں
اچھا اچھا شوہر کی جو بھابھی ہے اس کا دودھ پلا دیں تو وہ اس کا جو بھابھی کا جو ہے لے پالک جو بچہ بن جائے گا اور اس کا جو ہے لے پالک بھتیجا ہو جائے گا اور بھتیجی ہو جائے گی. تو بھتیجی لے پالک جو ہے یعنی رضائی بھتیجی ہو جائے گی. تو رضائی بھتیجی کا بھی حکم وہی ہے جو اصلی کا ہوتا ہے. اچھا اچھا تو یہ خیال رکھنا چاہیے. آج کل لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. درست. لڑکا ہے تو عورت کے خاندان میں سے کسی کو دودھ پلائیں اور لڑکی ہے تو مرد کے خاندان میں سے, کیونکہ لڑکی جب بالغ ہوگی تو جس کو ابا کہتی ہے وہ واقعی اس کا جو ہے ہوگا کہ محرم رشتہ دار رہے گا اور اسے پردے کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. اس کا خیال کرنا چاہیے. اور دوسری جو بھی میں بات کہا کرتا ہوں تجربے کی, وہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ایسا بچہ جو ہے وہ لے پالک لینا چاہیے کہ جس کے والدین کا پتہ نہ ہو. اچھا بعض دفعہ لوگ کسی اپنا بھانجا لے لیتے ہیں, بھتیجا لے لیتے جی ہیں, پھوپھی کا بچہ لے لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے وہ اس وقت تو وہ خاندان چپ بیٹھا رہتا ہے. وہ جب کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے اب آ کے پھوپھی کہتی میں تیری ماں ہوں, یہ تو تیری ماں نہیں ہے, یہ ہے تیرا باپ اصل میں. اب بینیفٹ کا زمانہ آ جاتا ہے تو یہ یہاں بے دینی بہت ہے. میں نے یہ دیکھا ہے, نتیجہ بھتیجا لے لیا, وہ چپ کر کے امریکہ میں پل رہا ہے, جب کسی مقام پہ پہنچ گیا اب وہاں سے بھابھی بولی کہ تو اصل میں ہمارا بچہ ہے, یہ جو ہے یہ تیرا باپ ہے, وہ تیرا باپ نہیں ہے. کیونکہ اب ظاہر ہے کہ یہ تو ڈاکٹر بن گیا, یہ تو بزنس مین بن گیا ہے. تو یہ بدنیتی اس میں شامل رہتی ہے. لیکن اگر ایسا بچہ لیا جس کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے یا یہ لے لیا تو پھر اس سے کوئی رشتہ رابطہ تعلق نہیں ہے, یعنی یتیم بچہ زیادہ بہتر. ہاں بالکل ہوتا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو والدین بیچارے پالتے ہیں وہ تو ان کو ماں باپ والا پیار دے بیٹھتے ہیں, ممتا والا پیار ان کے منسلک ہو جاتا ہے, وہ تو اصلی بچے کی طرح اس پہ جان دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. اب وہ جب ان سے منہ موڑتا ہے تو ان کے کلیجے کٹتے ہیں. تو بہتر یہ کہ ایسا بچہ رہے بالکل یتیم ہو, جس کا کوئی نہ ہو, تو پھر انہی کا بن کے رہے گا اور ان کی محنت بھی کسی ٹھکانے لگے گی. بالکل بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.